یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو محبوب نبی دنیا میں تشریف لائے، غار میں گئے، بازار میں گئے، مزار میں گئے، حتیٰ کہ شعب ابی طالب میں گئے، طائف میں رہے، تقریب میں رہے، تب بھی حضور کی زبان اقدس پر امت کا نام رہا، امت کی فکر رہی۔ سب سے بڑھ کر جب حضور معراج پر تشریف لے کر گئے، اپنے رب و تجلیات کا مشاہدہ کرتے رہے، تو وہاں جا کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں بھولا، وہاں بھی حضور نے جا کر اپنی امت کو یاد رکھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نبی اتنی بڑی عظمت والا، اتنی بڑی شان والا، اتنے بڑے رتبے اور مقام والا ہو کر ایک لمحہ اپنی امت کو نہ بھولے، آج اس نبی کے ساتھ اتنی زیادہ بے وفائی اور غداری کیسے کر سکتی ہے؟ اس محبوب نبی کی آمد کا دن ہو، ان کی ولادت باسعادت کے عظیم دن اور مبارک مہینہ اور مبارک دن آ جائے اور امت خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے؟ نہیں، تقاضۂ وفا یہی ہے، تقاضۂ محبت یہی ہے، ربط اور رشتہ اور تعلق اسی بات کا متقاضی ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد کا چرچا کیا جائے، حضور علیہ السلام کے ترانے گائے جائے اور حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دل کھول کر خوشی منائی جائے۔ یہی سب سے بڑا عمل ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی منانا، حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کرنا، یہ بڑی اہم بات میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اس کا تعلق براہ راست اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے، براہ راست اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے۔ یعنی محبوب نبی کی آمد کا ذکر کرنا، حضور کا دنیا میں تشریف لانا اور حضور کا دنیا کے اندر حضور کی ولادت کا ہو جانا، اس کا تذکرہ کرنا، یہ براہ راست ساری کائنات کے مالک و مختار کا یہ عمل ہے اور اللہ رب العزت کی یہ پیاری پیاری سنت ہے۔ تو حاضرین محتشم میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جس عمل کو اتنی بڑی ہستی کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، اس کا مقام اور مرتبہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیے ایک طالب علم اپنے استاد کا دیا ہوا سبق یاد کرتا ہے یا کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، اس سے کوئی پوچھے کہ تم یہ کیوں پڑھتے ہو، وہ کہتا ہے کہ میرے استاد گرامی نے مجھے یہ عنایت کیا ہے، میں اس لیے پڑھتا ہوں۔ تو پھر اگر کوئی مرید اپنے شیخ کامل کا دیا ہوا کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، کوئی عمل پڑھتا ہے، کوئی سبق پڑھتا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو، وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے شیخ طریقت نے یہ مجھے عطا فرمایا ہے، جو سبق ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ ان کے فیوز و برکات مجھے ملتے رہیں، ان کی روحانی نگاہ میری طرف رہے اور ان کا کامل فیض مجھے ملتا رہے، جس وجہ سے جس سبب جس مقصد کے لیے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کی طریقت کے سلسلے میں آ کر ان کی بیعت کی ہے، مجھے وہ مقصد حاصل ہو جائے۔ تو حاضرین محتشم عرض کرنے کا جو عمل، جو نسبت، جو سبق، جو وظیفہ اگر کسی استاد نے مرید کو دیا، کسی شیخ نے اپنے مرید کو دیا، وہ اس لیے کرتا ہے کہ ان کی نگاہ کے اندر اپنے استاد اور اپنے شیخ کا مقام ہے، مرتبہ ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ اگر بندہ ہو کر کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ جو عمل براہ راست خود خدا نے کیا ہوگا، تو پھر اندازہ کیجیے اس کا کتنا بڑا مقام، وہ کام جو خود خدا نے کیا ہوگا، جو رب کائنات نے کیا ہوگا، جو ساری کائنات کے مالک و مولا نے کیا ہوگا، پھر اس کام کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اس کو سادہ لفظوں میں کہہ لیں کہ سنت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سنت خدا ہے اور ایک سنت مصطفیٰ ہے۔ خدا چونکہ ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، اس کا جو کام ہے اس کا مقام و مرتبہ بھی بڑا ہے، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ نبیوں کے امام رسولوں کے تاجدار ہیں لیکن وہ مخلوق ہیں، تو جو سنت مصطفیٰ ہے وہ سنت خدا کے مقابلے میں نیچے ہے اور سنت خدا اس سے بھی اوپر ہے۔ اگر سنت مصطفیٰ پر عمل کریں گے تو حضور کے مقام و مرتبے کے مطابق ثواب ملے گا، اگر براہ راست سنت خدا پر عمل کریں گے تو میرے اور آپ کے خدا کا تو اتنا بڑا مقام ہے کہ اس جیسا کسی کا مقام کوئی نہیں، مقام اور رتبہ کو عظمت اور وہ شان تو کسی کی عقل میں نہیں آ سکتی۔ تو حضور علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کرنا اور حضور علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ کرنا، یہ براہ راست خود خدا کی سنت، خدا کا عمل ہے، اس لیے پھر اس کا مقام و مرتبہ بھی بہت عظیم تر ہے۔